روایتوں میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا واقع ہونا یقینی ہے اور کچھ کا واقع ہونا غیر یقینی ہے، اور غیر یقینی نشانیوں کا دار و مدار شرائط اور حالات پر ہے۔ اگر شرائط پائے گئے تو وہ واقع ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ان نشانیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا آنا یقینی ہے، یہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ نشانیوں کو جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ جو محب اہل بیت اور محب امام زمان اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھائے گا تو جیسا کہ ہم دعائے عہد میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اب آئیں ہم ان نشانیوں کے بارے میں جانیں جن کا واقع ہونا لازمی یعنی ڈیفینٹ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قائم کے قیام سے پہلے 5 علامتیں ہیں: یمانی اور سفیانی کا قیام، آسمان سے آواز آنا، خسف بیدا اور نفس زکیہ کا قتل ہونا۔ پہلی نشانی یمانی کا قیام۔ روایتوں میں آپ کا نام تو ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے اور یمن کی سرزمین سے اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ یمانی کے قیام کی 2 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا قیام حق پر ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ سفیانی کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نشانی اتنی مشہور اور اہمیت کی حامل ہے کہ ائمہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے خود کو یمانی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث۔ دوسری نشانی سفیانی کا خروج۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں جناب حذیفہ یمانی اور امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ بیان میں سفیانی کا ذکر کیا ہے۔ ظہور سے پہلے ماہ رجب میں عثمان بن انبسہ نامی شخص جس کا تعلق ابو سفیان کی نسل سے ہوگا وہ خروج کرے گا، بظاہر دینداری کا ڈھونگ کر کے بہت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے گا اور ایک عظیم لشکر تیار کرے گا۔ شام میں حمص اور قنسرین، فلسطین اور اردن پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کا پرچم لہرائے گا۔ کوئی ایسا حرام کام نہ ہوگا جسے وہ انجام نہ دے گا۔ سرزمین عراق پر بھی قابض ہوگا اور کوفہ اور نجف میں شیعوں کا قتل عام کرے گا اور شیعوں کے قتل پر انعام مقرر کرے گا۔ اس کی حکومت بعض روایت میں 9 مہینے اور بعض روایت میں 8 مہینے ذکر ہوئی ہے، اور ایک دن بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جب اس ملعون کو ظہور کی خبر ملے گی تو اپنے لشکر کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ تیسری یقینی نشانی خسف بیدا۔ خسف کا مطلب زمین میں دھسنا ہوتا ہے، اور بیدا ایک سرزمین کا نام ہے۔ جس وقت سفیانی کا لشکر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے جنگ کرنے نکلے گا تو حکم خدا سے مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نامی جگہ پر اس کا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ پورے لشکر میں صرف 2 لوگ بچیں گے جن کا چہرہ پلٹا ہوا ہوگا۔ ان میں سے ایک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف جائے گا اور آپ کو لشکر کے نابود ہونے کی بشارت دے گا، اور دوسرا شخص سفیانی کے پاس جائے گا اور اسے ہلاکت کی خبر دے گا۔ چوتھی نشانی نفس زکیہ کا قتل۔ ظہور کی یہ بھی لازمی علامتوں میں سے ایک ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن حسن ہوگا۔ آپ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا زمینہ فراہم کر رہے ہوں گے کہ اہل مکہ آپ کو رکن و مقام کے درمیان بہت ہی مظلومیت سے شہید کر دیں گے اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق نفس زکیہ کے قتل اور امام کے ظہور میں صرف 15 راتوں کا ہی فاصلہ ہوگا۔ پانچویں اور آخری نشانی ندائے آسمانی۔ ظہور سے پہلے آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ایک ندا آئے گی، اور اکثر روایتوں کے مطابق ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اسے سنے گا اور سمجھے گا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل کی آواز شب جمعہ 23 ماہ مبارک رمضان کو آسمان میں گونجے گی۔ حضرت جبرائیل فرمائیں گے، اے لوگوں جان لو کہ حجت خدا نے خانہ کعبہ کے پاس ظہور کر لیا ہے، ان کی اطاعت کرو کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے۔ فلاں ابن فلاں قائم آل محمد ہے اور تمہارا بہترین امیر و حاکم ہے۔ ابتدائی شب میں جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئے گی اور دن کے آخری حصے میں شیطان ملعون کی آواز آئے گی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شک اور تردید کا شکار ہو جائیں گے۔ قائم آل محمد
حضرت امام مہدی اجللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور یقینی ہے. وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح روایتوں میں ذکر ہے. قائم آل محمد پوری زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. یعنی امام کا ظہور ہر انسان کے لیے خیر کا سبب ہوگا اور پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. یہ سب چیزیں یقینی ہیں، لیکن جو چیز یقینی نہیں ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم امام کے ساتھی بن پائیں گے یا نہیں. یہ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں، اور تمنائیں تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک صحیح عمل نہ کیا جائے. امام زمانہ اجللہ تعالی فرجہ شریف پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا کا ظلم ختم کر دیں گے، پوری دنیا کے مظلومین کو ان کا حق دلائیں گے، پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو عدالت کی حکومت میں شامل کریں گے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم امام کے چاہنے والے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی پاکیزہ ہے؟ کیا ہم اپنی روحانیت کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیا ہماری روزی حلال ہے؟ کیا ہمارے گھر کے رشتے مضبوط ہیں؟ کیا مومنین کے آپس میں دل جڑے ہوئے ہیں؟ سبت جعفر صاحب کا وہ کلام یاد آتا ہے، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا. آئیں مومنین مل کے دعا کریں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو خدا یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں امام کے کام آ سکیں اور امام کی غلامی میں اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں.